بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے آب حیات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ وہ نرم لہجے میں ان کے منہ پر جوتا مار گیا تھا اور اس جوتے کی چوٹ ان ساتوں لوگوں نے ایک ہی شدت کے ساتھ محسوس کی تھی۔ وہ سادہ زبان میں انہیں دلال کہہ رہا تھا اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ سالار سکندر کے ساتھ تو معاملات طے کرنے کے لیے انہیں جن لوگوں نے بھیجا تھا وہ سالار سکندر کے ساتھ معاملات طے ہونے کے بعد انہیں ان کا کمیشن مختلف شکلوں میں ادا کرتے۔ وہ ورلڈ بینک کے اندر بنی ہوئی لابیز کے نمائندے تھے جو بظاہر مختلف ملکوں اور قوموں کی نمائندگی کرتے تھے، لیکن در حقیقت وہ ان بڑے کارپوریٹ سیکٹرز کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے جو اپنی اپنی حکومتوں کی آڑ میں کام کرتے تھے۔ ان ساتوں لوگوں میں سے کسی نے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ ستے ہوئے اور تنے ہوئے چہروں کے ساتھ وہ سب بھی اپنے کاغذات اور لیپ ٹاپ سنبھالنے لگے تھے۔ میٹنگ کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی تھی اور سالار کو اندازہ تھا کہ اس میٹنگ میں کی جانے والی باتوں کے بعد ورلڈ بینک میں اس کا کیریئر بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ میٹنگ ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی ہر میٹنگ کی طرح ریکارڈ ہوئی ہوگی۔ سالار سکندر کو اس کا اندازہ تھا، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ میٹنگ براہ راست کسی دوسری جگہ پر پیش بھی کی جا رہی تھی۔ سالار سکندر کے اس بورڈ روم سے باہر آنے سے پہلے اس سے نمٹنے کے لیے دوسری حکمت عملی طے ہو گئی تھی۔ الیگزینڈر رافیل بورڈ روم سے سالار کے پیچھے آیا تھا اور اس نے چند منٹوں کے لیے اس سے علیحدگی میں بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ سالار کچھ الجھا لیکن پھر آمادہ ہو گیا تھا۔ وہ کون سی بات تھی جو بورڈ روم میں نہیں کہی جا سکتی تھی اور اب اس 1 to 1 میٹنگ میں کہی جاتی؟ وہاں وہ باتیں بھی کہہ دی گئی تھیں جو ورلڈ بینک جیسی معتبر آرگنائزیشن کے کسی فرد سے سالار انفرادی طور پر بھی سننے کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ ذائقہ یہ کہ وہ اجتماعی طور پر اس سے کہی جائیں۔ وہ صرف مایوس نہیں ہوا تھا، اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے ورلڈ بینک کو اس لیے اور ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جوائن نہیں کیا تھا۔ الیگزینڈر رافیل کے آفس میں وہ اسی پہ رائے کی کوئی مزید گفتگو سننے کی توقع کے ساتھ گیا تھا، مگر اپنے آفس میں الیگزینڈر رافیل کا رویہ اس کے ساتھ حیران کن طور پر مختلف تھا۔ مجھے یہ ماننے میں کوئی شبہ نہیں کہ میں تمہاری رپورٹ سے بہت متاثر ہوا ہوں، اور صرف میں نہیں، پریزیڈنٹ بھی۔ اس کے پہلے ہی جملے نے اس کو حیران کر دیا تھا۔ وہ کافی کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنا کپ لیے اپنی سیٹ کی طرف چلا گیا تھا۔ پریزیڈنٹ سے مراد رالف ایڈگر تھا جو اس وقت ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ تھا، اور رافیل اس کے قریب ترین معاونین میں سے تھا، بلکہ کئی اعتبار سے اس کو پریزیڈنٹ کا دست راست سمجھا جاتا تھا۔ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے رافیل کا انداز بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے کی کرختگی ہونٹوں کے اس خم کی وجہ سے کچھ کم ہو چکی تھی جسے صرف ڈکشنری میں مسکراہٹ کہا جاتا تھا، لیکن اس کا مقصد وہ نہیں تھا جو مسکراہٹ کا مطلب ہوتا تھا۔ پریزیڈنٹ ہمیشہ سے تم سے بہت زیادہ توقعات رکھتے تھے۔ افریقہ کے لیے جو ویژن ان کا ہے، اس سے جو عملی جامہ پہنا سکتا ہے وہ صرف تم ہو، اور یہ پروجیکٹ تو ان سینکڑوں پروجیکٹس میں سے صرف ایک پروجیکٹ ہے، بہت چھوٹا پروجیکٹ جو وہ تمہارے لیے سوچتے ہیں۔ وہ بہت بڑی شے ہے۔ تمہارے ذریعے افریقہ کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے، اور میں تمہیں یہ یقین دہانی چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ افریقہ کے بارے میں بہت سنجیدہ ہیں۔ وہ مخلص ہیں۔ وہ وہاں سے بھوک، غربت اور بیماری کو واقعی مٹانا چاہتے ہیں۔ پیٹرس ایباکا ایک بے وقوف آدمی ہے
وہ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جو افریقہ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ سالار کو گفتگو میں پیٹرس سباکا کا حوالہ سن کر حیرت نہیں ہوئی تھی۔ واشنگٹن میں بیٹھے لوگ مکمل طور پر اس بات سے باخبر تھے کہ اس کی ماہیت قلب کے پیچھے کون تھا۔ تم نے کوئی سوال نہیں کیا؟ رافیل کو اچانک اس کی خاموشی چبھی۔ اگر وہ سالار کو اس کے بارے میں پریزیڈنٹ کے تعریفی کلمات پہنچا کر اسے جوش دلانا چاہتا تھا تو وہ ناکام ہو رہا تھا۔ سالار کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میرے پاس جو بھی سوال تھے وہ میں اپنی رپورٹ میں اٹھا چکا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ پریزیڈنٹ افریقہ میں میرے کام اور اس رپورٹ سے متاثر ہیں، لیکن میں زیادہ خوش تب ہوں گا جب اس رپورٹ پر مجھے ورلڈ بینک کا کوئی پازیٹیو رسپانس آئے۔ بینک تمہیں وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ دینا چاہتا ہے اور یہ پریزیڈنٹ کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس مہینے کے آخر تک 2 وائس پریزیڈنٹس اپنی ٹینیور مدت ملازمت پوری کر کے اپنے عہدوں سے الگ ہو رہے ہیں اور ان میں سے ایک سیٹ پر تمہیں اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ، اور اس سلسلے میں امریکن گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی ہے ان کی۔ وہاں سے بھی رسپانس بہت پازیٹیو ہیں۔ تم یقیناً ڈیزرو کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری صلاحیت اور قابلیت کے حساب سے عہدہ دیا جائے۔ رافیل اس طرح بات کر رہا تھا جیسے بہت بڑا راز اس پر افشا کر رہا ہو، ایسا راز جس کو جاننے کے بعد سالار سکندر کی بانچیں کھل جاتی۔ اس کی مایوسی کی انتہا نہیں رہی تھی جب اس نے میز کے دوسری طرف بیٹھے اپنے سے 15 سال چھوٹے اس 37 سالہ مرد کے چہرے کو اس خبر پر بھی بے تاثر پایا تھا۔ اور وہ اس پریزیڈنٹ کے عہدے کے بدلے میں مجھے کیا کرنا ہے؟ رافیل کو اپنی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں اتنا ڈائریکٹ اور 2 ٹوک سوال سننے کی توقع نہیں تھی۔ پریزیڈنٹ کو اس پروجیکٹ پر تمہاری سپورٹ چاہیے، مطلق اور غیر مشروط سپورٹ۔ رافیل نے اب لفاظی اور تمہیدوں میں وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا سالار سکندر کے لیے یہ دونوں چیزیں بیکار اور بے اثر تھیں۔ میرا خیال ہے میں وہ نہیں دے سکوں گا۔ اس پروجیکٹ کے حوالے سے میری جو رائے اور اسٹینڈ ہے وہ میں بتا چکا ہوں۔ مراعات اور عہدے میرے اسٹینڈ کو بدل نہیں سکتے۔ میری خواہش ہے افریقہ کے لیے پریزیڈنٹ اگر اتنی ہمدردی اور اخلاص رکھتے ہیں تو وہ اس رپورٹ سے صرف متاثر نہ ہوں، وہ فوری طور پر اس پر کوئی ایکشن لیں۔ کیا کچھ اور ہے جو آپ کو کہنا ہے؟ سالار نے کافی کے اس کپ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا جو اس کے سامنے پڑا تھا۔ الیگزینڈر رافیل دنیا کی بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کر چکا تھا۔ سالار سکندر کو وہ اس ملاقات سے پہلے کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، وہ اب اسے بے وقوف سمجھتا تھا۔ 37 سال کی عمر میں پلیٹ میں رکھ کر اسے اتنا بڑا عہدہ پیش کیا جا رہا تھا اور وہ اسے ٹھکرا رہا تھا۔ غرور تھا تو بے جا تھا، بے وقوفی تھی تو انتہا کی، اور تنک تھی تو بے مقصد۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی ذہین آدمی کو اتنا بے وقوف اور بے غرض نہیں پایا تھا۔ وہ یہ اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا پر کر رہا تھا۔ وہ پہلی بار ذہانت کو بے لوث اور بے غرض دیکھ رہا تھا، اور وہ جانتا تھا وہ جس دنیا میں کام کر رہا تھا وہاں اس بے غرض اور بے لوث ذہانت کو عروج کبھی نہیں ہوتا۔ وہاں بیٹھے اس نے سالار سکندر سے کہا تھا، تمہیں سب کچھ آتا ہے، ٹیکٹ نہیں آتے، اس لیے تم کامیابی کے سب سے اوپر والے زینے پر کبھی کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ وہ اس سے ایسی بات نہیں کہنا چاہتا تھا، پھر بھی کہہ بیٹھا تھا۔ اگر ٹیکٹ فل ہونے کا مطلب بے ضمیر اور بددیانت ہونا ہے تو پھر یہ خصوصیت میں کبھی اپنے اندر پیدا نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں اپنا استعفیٰ آج ہی میل کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
اس نے آخری مسافے کے لیے الیگزینڈر رافیل کی طرف ٹیبل پر کچھ جھک کر ہاتھ بڑھایا تھا۔ رافیل اٹھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے اٹھنا پڑا تھا۔ وہ مصافحہ کر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے سالار سکندر کی پشت کو دیکھتا رہا، اور کیوں دیکھتا رہا تھا وہ یہ نہیں جان پایا تھا۔ سالار سکندر جب ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹرز سے نکلا، اس وقت بوندا باندی ہو رہی تھی۔ وہ کیب پر وہاں آیا تھا، اور واپسی پر بھی اس کو کیب میں ہی واپس جانا تھا، مگر جو کچھ وہ پچھلے چند گھنٹوں میں اندر بھگت آیا تھا، اس کے بعد وہ بے مقصد ہیڈ کوارٹر سے باہر آ کر پیدل فٹ پاتھ پر چلتا رہا۔ اس کا ہوٹل وہاں سے قریب تھا۔ وہ پیدل چلتا رہتا تو آدھے پونے گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتا۔ وہاں آتے ہوئے اسے جلدی تھی، واپس جاتے ہوئے نہیں۔ بوندا باندی کی وجہ سے سردی بڑھ گئی تھی، مگر وہ اپنے سوٹ کے اوپر لانگ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ گومبے سے چلتے ہوئے واشنگٹن کی اگلے 3 دن کی موسم کی پیش گوئی پڑھ کر چلا تھا۔ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ امریکہ میں گزارنے کی وجہ سے وہ جیسے عادی ہو گیا تھا، ایک لگی بندھی اور میکانیکی انداز میں زندگی گزارنے کا، جہاں ہر چیز پہلے سے دیکھ کر کی جاتی ہے، موسم کا حال دیکھ کر سفر پلان کیا جاتا ہے، بکنگ کروا کر کسی ہوٹل کے لیے روانہ ہوا جاتا ہے، ہر چیز کے بارے میں پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے ورلڈ بینک میں اس جاب کا بھی اسی میکانیکی اور پروفیشنل انداز میں ادراک کیا تھا، لیکن جو کچھ وہ بھگت رہا تھا وہ کبھی اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے حصول کے بعد وہ اس کی پہلی جاب تھی، اور وہ اس جاب سے بہت خوش تھا۔ وہ اب زندگی کو 5، 10، 15، 20 سالوں کے تناظر میں دیکھتا تھا، کیونکہ اب اسے اپنے ساتھ ساتھ کچھ اور زندگیوں کی ذمہ داریوں کو بھی اٹھانا تھا، اور اب یکدم وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے سب سے بڑے بحران میں پھنس گیا تھا۔ اس کے ساتھ بیوی اور بچوں کی ذمہ داریاں نہ ہوتیں تب وہ اس طرح پریشان نہ ہوتا، کیونکہ جو بھی نتائج ہوتے اس کے کسی بھی فیصلے کے، وہ صرف اسے بھگتنے پڑتے۔ کوئی اور اس کے کسی فیصلے سے پہنچنے والے کسی نقصان میں شریک نہ ہوتا۔ لیکن اب فٹ پاتھ پر چلتے چلتے اس نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ وہ چند دن پہلے تک اپنے آپ کو دنیا کا مصروف ترین انسان سمجھتا تھا، اور اب چند گھنٹوں کے بعد دنیا کا بیکار ترین انسان۔ کچھ عجیب سی ذہنی کیفیت تھی اس وقت اس کی۔ فی الحال اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی میٹنگ، کوئی وزٹ، کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی فون کال، کوئی ای میل، کوئی پریزنٹیشن بھی نہیں، لیکن سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ ایک لمحے کے لیے چلتے چلتے اسے خیال آیا، کیا ہو اگر وہ سمجھوتا کر لے، وہیں سے واپس ہیڈ کوارٹرز چلا جائے، وہ پیشکش قبول کر لے جو ابھی اسے کی گئی تھی۔ کوئی مشکل اور ناممکن تو نہیں تھا یہ، ابھی سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، زندگی پھر پہلے جیسی ہو جاتی۔ ورلڈ بینک میں پہلے سے بھی زیادہ بڑا عہدہ، ترقی، مراعات، اسٹیٹس، کیا برائی تھی اگر وہ ضمیر کو کچھ دیر کے لیے سلا دیتا؟ کانگو اس کا ملک نہیں تھا، نہ پگمیز اس کے لوگ۔ پھر واقعی ٹھیک کہا تھا رافیل نے، وہ کیوں ان کے لیے یہ سب کر رہا تھا، اور یہ سب کرتے کرتے اپنے آپ کو وہاں لے آیا تھا جہاں آگے کنواں پیچھے کھائی۔ لیکن پھر اسے وہ ساری غربت اور بدحالی یاد آئی تھی جو اس نے ان لوگوں سے ملاقاتوں میں دیکھی تھی، وہ امید بھری نظریں یاد آئی تھیں جن سے وہ اسے دیکھتے تھے، کاغذات کا وہ پلندہ یاد آیا تھا جس کا ایک ایک لفظ کہتا تھا کہ وہاں جو بھی ہو رہا تھا وہ انسانیت کی تذلیل تھی، وہ غلامی اور غلامانہ استحصال تھا جو اس کا مذہب
1400 سال پہلے ختم کر چکا تھا، اور یہ سب یاد کرتے ہوئے اسے امامہ بھی یاد آئی تھی۔ اس نے جیب سے سیل فون نکال کر فٹ پاتھ پر چلتے چلتے اسے کال کی۔ رابطہ نہیں ہوا۔ اسے لگا شاید سگنلز کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ فون اس نے دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ ایک عجیب سی اداسی اور تنہائی نے اسے گھیرا تھا، حالانکہ وہاں فٹ پاتھ پر اس کے آس پاس سے درجنوں لوگ گزر رہے تھے اور برابر میں سڑک پر کئی گاڑیاں چل رہی تھیں۔ پھر بھی اس نے عجیب سی تنہائی محسوس کی تھی۔ یہ ویسی ہی تنہائی تھی جو وہ امامہ کی عدم موجودگی میں محسوس کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کچھ دیر کے لیے سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ غلط ہونے لگتا ہے۔ اس نے کئی بار امامہ سے یہ سنا تھا، اور وہ کبھی اس سے یہ اعتراض نہیں کر سکا تھا کہ یہ صرف اس کی نہیں، خود اس کی اپنی زندگی کا بھی یہی انداز تھا۔ کہیں نہ کہیں کچھ ٹھیک نہیں رہتا تھا اس کی زندگی میں بھی۔ اس فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ایک لمبے عرصے کے بعد سالار سکندر نے اپنی 37 سالہ زندگی کے حاصل و محصول پر نظر دوڑائی تھی۔ نعمتیں یقیناً بے شمار تھیں، اتنی کہ وہ گننے بیٹھتا تو گنتی بھول جاتا، لیکن بے سکونی تھی جو کسی بلا کی طرح ان کی زندگیوں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی۔ وہ بے سکونی کی جڑ تک پہنچنے میں ناکام رہتا تھا۔ وہ حافظ قرآن تھا، عملی مسلمان تھا، عبادات اور حقوق العباد دونوں میں مثالی، گناہوں سے تائب، نعمتوں سے سرفراز، لیکن سکون، دل کو ترستا ہوا، خالی پن کا شکار۔ سوچوں کی رفتار یکدم ٹوٹی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا، وہ کس بحران میں کیا سوچنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ آزمائش میں پھنسا تھا، لیکن وہ اتنی بڑی آزمائش نہیں تھی کہ وہ اپنی پوری زندگی کے حاصل و محصول کو اس بوندا باندی میں ورلڈ بینک کی عمارت سے اپنے ہوٹل تک کے راستے میں چلتے ہوئے سوچتا۔ اس کی چھٹی حس اسے جیسے بڑے عجیب انداز میں بے چین کر رہی تھی۔ اس نے اپنی ہر منفی سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ شاید یہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس نے چند لمحوں کے لیے سوچا تھا اور پھر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ رکھتے ہوئے اس نے معمول کے انداز میں ٹی وی آن کیا تھا۔ ایک مقامی چینل پر واشنگٹن میں صبح سویرے ہونے والے ایک ٹریفک حادثے کی خبر چل رہی تھی، جس میں 2 مسافر موقع پر مر گئے تھے، جبکہ تیسرا مسافر شدید زخمی حالت میں اسپتال میں تھا۔ لوکل چینل پر تباہ شدہ گاڑی کو جائے وقوع سے ہٹایا جا رہا تھا۔ اپنا لانگ کوٹ اتارتے ہوئے سالار نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے چینل بدلنا چاہا، لیکن پھر اسکرین پر چلنے والے ایک ٹکر کو دیکھتے ہوئے وہ جامد ہو گیا۔ اسکرین پر اسکرول میں اس حادثے کے متعلق مزید معلومات دی جا رہی تھی، اور اس میں زخمی ہونے والے شخص کا نام پیٹرس ایباکا بتایا جا رہا تھا، جو ایک ایکٹیوسٹ انقلابی تھا اور CNN کے کسی پروگرام میں شرکت کے لیے آ رہا تھا۔ سالار کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا تھا۔ دنیا میں ہزاروں پیٹرس ایباکا ہو سکتے تھے، لیکن کانگو میں پگمیز کے لیے کام کرنے والا پیٹرس ایباکا ایک ہی تھا، اور سالار یہ بھی جانتا تھا کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے امریکہ میں تھا۔ وہ امریکہ روانہ ہونے سے پہلے اس سے ملنے آیا تھا، اور اس نے سالار کو بتایا تھا کہ اس کے کچھ دوستوں نے بالآخر بڑی کوششوں اور جدوجہد کے بعد کچھ بڑے نیوز چینلز کے نیوز پروگرامز میں اس کی شرکت کے انتظامات کیے تھے، اور یہ گارڈین میں شائع ہونے والی رپورٹ کے بعد ممکن ہو سکا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ چھری میری گردن پر گرنے والی ہے، سالار نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ تم اگر اس پروجیکٹ کے حوالے سے ورلڈ بینک اور اس کے عہدیداران پر تنقید کرو گے تو سب سے پہلے میں ہی نظروں میں آؤں گا، اور یہ چینلز مجھ سے رسپانس لینے کے لیے رابطہ کریں گے۔
سالار کو اس مشکل صورتحال کا اندازہ ہونے لگا تھا جس میں وہ پیٹرس ایباکا کے انٹرویوز کے بعد پھنستا۔ وہ آتش فشاں جو بہت عرصے سے پک رہا تھا وہ اب پھٹنے والا تھا، اور پھٹنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت سوں کو بھی ڈبونے والا تھا۔ میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا، ایباکا نے اسے یقین دلایا تھا۔ میں تم پر کوئی تنقید نہیں کروں گا، بلکہ تمہاری سپورٹ کے لیے تمہاری تعریف کروں گا۔ تم تو اب آئے ہو، یہ پروجیکٹ تو تمہارے آنے سے پہلے جاری ہے۔ ایباکا بے حد سنجیدہ تھا، لیکن سالار کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس کی یہ یقین دہانی ایک خوش فہمی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ سالار سکندر اس پروجیکٹ کی سربراہی کر رہا تھا، نہ تو وہ اتنا احمق ہو سکتا تھا کہ کسی پروجیکٹ کی تفصیلات جانے بغیر اسے جوائن کر لیتا۔ اگر وہ اس کا حصہ تھا تو کسی نہ کسی حد تک اسے بھی میڈیا کی شدید تنقید کا سامنا ہونے والا تھا۔ ایباکا کی تعریف ورلڈ بینک کی انتظامیہ کی نظروں میں اس کا امیج خراب کرتی اور اس کی خاموشی دنیا کی نظروں میں۔ تم جلد سے جلد ورلڈ بینک چھوڑ دو۔ میں تمہاری رپورٹ کا حوالہ دوں گا کہ اس پروجیکٹ سے ناخوش تھے اور تمہاری اس پوزیشن کو چھوڑنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ ایباکا نے جیسے اسے ایک راہ دکھائی تھی۔ میں اس سے پہلے ایک کوشش ضرور کروں گا کہ بینک کو مجبور کر سکوں کہ وہ اس پروجیکٹ پر نظر ثانی کرے۔ جو راستہ وہ سالار کے لیے نکال رہا تھا وہ سالار کو بھی پتا تھا۔ اس کے باوجود وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا بینک کا رد عمل جاننے کے لیے۔ اسے جیسے یہ امید تھی کہ بینک اگر فوری طور پر اس پروجیکٹ کو نہیں روکتا تب بھی کوئی انکوائری تو آرڈر کر ہی سکتا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنی تفصیلی ثبوتوں کے باوجود وہ بینک آنکھیں بند کر کے سمن بکمن کی طرح بیٹھا رہتا؟ ایباکا نے اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی تھی۔ وہ ان دونوں کا آخری رابطہ تھا۔ وہ واشنگٹن آنے تک میڈیا پر ایباکا اور کانگو کے بارانی جنگلات کے حوالے سے کوئی نئی خبر تلاش کرتا رہا، لیکن وہ نئی خبر اسے آج ملی تھی۔ نیوز چینل بتا رہا تھا کہ بچنے والے مسافر کی حالت تشویشناک تھی۔ سالار کچھ دیر شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ کھڑا رہا، پھر اس نے اپنا فون نکال کر یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ ایباکا کو کہاں لے جایا گیا تھا۔ عجیب اتفاق تھا، لیکن یکدم جیسے اس کا فون رابطوں کے مسائل کا شکار ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ کانگو میں ماما سے رابطہ نہیں کر پایا تھا اور اب وہ کوئی لوکل کال نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دیر اپنے سیل فون کے ساتھ مصروف رہنے کے بعد ناکامی پر سالار نے جیسے جھنجھلا کر کمرے میں موجود فون لائن اٹھا کر اسے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ فون لائن بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ سالار حیران ہوا تھا۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا اور اس کی فون لائن کا ڈائریکٹ کام نہ کرنا حیران کن ہی تھا۔ اس نے انٹرکام پر آپریٹر کے ذریعے کال بک کروائی تھی۔ اگلا آدھا گھنٹہ وہ آپریٹر کی کال کا انتظار کرتا رہا۔ وہ پہلا موقع تھا جب سالار کو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی تھی۔ پہلی بار اسے لگا تھا جیسے اس کو کسی سے بھی رابطہ کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ وہ اس شک کو اپنے ذہن سے جھٹک دینا چاہتا تھا۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر وہ اسی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں اپنے کمرے سے نکل کر نیچے استقبالیہ پر آ گیا تھا۔ اس بار کہیں بھی خود کال کرنے کے بجائے اس نے ریسیپشنسٹ سے کہا تھا کہ وہ اسے پولیس انکوائری سے پتہ کر کے بتائے کہ آج صبح واشنگٹن میں ہونے والے اس ٹریفک حادثے کے زخمی کو کہاں لے جایا گیا تھا۔ ریسیپشنسٹ نے اسے لابی میں پڑے ایک صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا اور چند ہی منٹوں میں اس نے سالار کو اس ہاسپٹل کا نام بتا دیا تھا جہاں پیٹرس ایباکا کو لے جایا گیا تھا۔ سالار نے اسی ریسیپشنسٹ کو کانگو میں اپنے گھر کے اور امامہ کا سیل فون نمبر دیا تھا۔ وہ اگلی کال وہاں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جیسے اپنے خدشات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر تک کوشش کرتے رہنے کے بعد ریسیپشنسٹ نے اس سے کہا تھا کہ اس کے گھر کے نمبرز
یا امامہ کا سیل فون کسی پر کال نہیں ہو پا رہی تھی۔ شاید کانگو اور امریکہ کے درمیان اس وقت رابطوں میں گڑبڑ تھی۔ سالار کے خدشات کی لمحہ بھر میں ہوا نکل گئی تھی۔ وہ شاید ضرورت سے زیادہ وہم کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ ریسیپشنسٹ سے اپنے کمرے کی ڈائریکٹ فون لائن کے فنکشن نہ ہونے کی شکایت کرنے کے بعد وہ وہیں سے اسپتال کے لیے روانہ ہو گیا تھا جہاں پیٹرس داخل تھا۔ ہسپتال پہنچ کر پیٹرس کو تلاش کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن اسے اباکا سے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ وہ مخدوش حالت میں تھا اور اس کی سرجری کے بعد اسے مصنوعی تنفس پر رکھا گیا تھا۔ اپنے آپ کو اباکا کا رشتہ دار ظاہر کرنے پر اسے بہرحال اباکا کو دور سے ایک نظر دیکھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ ہسپتال کے ICU میں نالیوں، تاروں اور پٹیوں میں جکڑے اباکا کو سالار پہلی نظر میں پہچان نہیں سکا تھا۔ وہ سیاہ فام پست قامت آدمی، موٹی چمکدار آنکھوں اور ایسی سیاہ مسکراہٹ کے لیے پہچانا جاتا تھا جو کسی چھوٹی سی بات پر بھی اس کے چہرے پر آ جاتی۔ وہ بات بے بات کہکا لگانے کا بھی عادی تھا۔ اس کے موٹے موٹے سیاہ ہونٹوں سے نظر آنے والے دودھیا دانت اور مسوڑے اس کے ہر کہکے میں سب سے پہلے نمایاں ہوتے تھے۔ سالار گمسم کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ صرف پگمیز کا نہیں، کانگو کا صدر بننا چاہتا تھا۔ ہارورڈ بزنس اسکول اور جان ایف کینیڈی اسکول آف گورنمنٹ سے فارغ التحصیل ہونے والے ممتاز ترین افراد میں سے ایک پیٹرس اباکا بھی ہوتا اگر زندگی اسے ایک موقع دیتی۔ شاید وہ کبھی نہ کبھی کانگو کا صدر بن جاتا اور افریقہ کے نمایاں ترین لیڈرز میں اس کا شمار ہوتا، لیکن زندگی فی الحال اسے یہ موقع نہیں دے رہی تھی۔ وہاں کھڑے کھڑے سالار کو ایک بار پھر جیسے خیال آیا تھا کہ وہ چاہتا تو اب بھی یہ سب ٹھیک کر سکتا تھا۔ اباکا مر رہا تھا اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی وہ سارے حقائق اور شواہد بھی غائب ہو جانے والے تھے۔ شاید یہ ایک موقع اسے قدرت دے رہی تھی۔ وہ الجھا، بھٹکا، ٹیمپٹ ہوا۔ ضمیر کا چابک ایک بار پھر اس پر برسا تھا، اور ضمیر کا چابک واحد چیز نہیں تھی جس نے سالار کو جھٹکا دیا تھا۔ اس کی اپنے ہوٹل واپسی پر ایک اور بڑا سانحہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے کمرے میں اس کا لاکر کھلا ہوا تھا اور اس لاکر میں موجود اس کا پاسپورٹ اور کچھ دوسرے اہم ڈاکیومنٹس غائب تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا وہ بیگ بھی غائب تھا جس میں اس کا لیپ ٹاپ اور اس رپورٹ سے متعلقہ تمام ثبوتوں کی کاپیاں تھیں۔ سالار کو چند لمحوں کے لیے یقین نہیں آیا۔ اسے لگا وہ اس کا کمرہ نہیں ہوگا۔ وہ شاید غلطی سے کسی اور کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ حماقت کی انتہا تھی، لیکن اس نے جیسے اپنے کمرے سے نکل کر دروازے پر نمبر پڑھا تھا، وہ اسی کا کمرہ تھا۔ حواس باختگی کے عالم میں وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے پاگلوں کی طرح کمرے کے ایک ایک کونے کھدرے کو چھان مارا، صرف اس موہوم امید میں کہ شاید وہ جس ذہنی کیفیت سے گزر رہا تھا اس میں اس نے خود ہی ان سب چیزوں کو کہیں اور رکھ دیا تھا۔ کمرے میں کہیں کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا، اور اگرچہ ہوٹل کے کمرے میں رکھی جانے والی کسی بھی قسم کی قیمتی اشیاء کے لیے لاکر فراہم کرنے کے ساتھ ہی وہ ہر طرح کی ذمہ داری سے بری الزما ہو چکے تھے، اس کے باوجود سالار کو یقین نہیں آیا کہ وہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ کوئی اس کے کمرے سے اس کے ٹریول ڈاکیومنٹس اور لیپ ٹاپ کیوں لے کر جاتا، اور اس سے بھی بڑا سوال تھا کہ کون لے کر گیا تھا۔ بے حد تیش کے عالم میں اس نے فون اٹھا کر فوری طور پر اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کی اطلاع مینیجر کو دیتے ہوئے اسے کمرے میں طلب کیا تھا۔ اسے اس وقت بھی یقین تھا کہ کوریڈور میں لگے CCTV فوٹیج کی مدد سے بڑے آرام سے اس کی عدم موجودگی میں اس کے کمرے میں داخل ہونے والے کسی بھی شخص کا پتہ چل جائے گا، لیکن مینیجر اور سیکیورٹی گارڈز کے اس کے کمرے میں آتے ہی سالار کا دماغ یہ جان کر بھگ سے اڑ گیا تھا
کہ اس پورے فلور پر صفائی سے متعلقہ کام کرنے کے لیے پچھلے 2 گھنٹے اس فلور کے CCTV کیمرے آف کیے گئے تھے۔ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ اسے لگا تھا یکدم جیسے اس کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے تھے۔ اس کے پاس جو بھی تھا وہ اس لیپ ٹاپ اور اس کے بیگ میں تھا۔ ان کے غائب ہونے کا مطلب تھا کہ وہ بالکل بے دست و پا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی رپورٹ کے کسی الزام اور تحقیق کو ڈاکومنٹری ثبوت کے بغیر ثابت نہیں کر سکتا تھا، اور ان دستاویزاتی ثبوتوں کی ایک کاپی اس کے پاس تھی اور ایک کاپی گومبے میں اس کے گھر کے اس لاکر میں جو وہ امامہ کی تحویل میں دے کر آیا تھا۔ وہ پہلا موقع تھا جب سالار نے ایک عجیب سا خوف محسوس کیا تھا۔ ہر چیز کو اتفاقی سمجھتے ہوئے وہ پہلی بار ان سب واقعات کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ بڑے آرام سے جڑتے جا رہے تھے۔ وہ وہمی نہیں تھا، نہ ہی سازشی نظریوں پر یقین رکھتا تھا، لیکن جو کچھ اس ایک دن میں ہوا تھا وہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ پیٹرس اباکا کا ایک حادثے میں زخمی ہونا بھی اب اسے ایک اتفاق نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی تھا جو پیٹرس اباکا کو نقصان پہنچانے کے بعد اب اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے بے بس کر رہا تھا۔ پہلا خیال جو اسے وہاں کھڑے کھڑے آیا تھا وہ امامہ اور اپنے بچوں کے تحفظ کا تھا۔ ایک فون بوتھ سے اس نے ایک بار پھر کانگو میں اپنے گھر کے نمبر اور امامہ کا نمبر ملانے کی کوشش کی تھی۔ نتیجہ وہی آیا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے فون پر ای میل، سوشل میسیجنگ کے ذریعے بھی امامہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی ای میل، کسی میسج کا جواب نہیں آیا تھا۔ سالار نے باری باری پاگلوں کی طرح اپنے آفس کے ہر شخص کو کال کرنی شروع کر دی تھی جو اس کے اسٹاف میں شامل تھا اور جن کے نمبرز اس وقت اس کے پاس تھے۔ کوئی ایک نمبر ایسا نہیں تھا جس پر رابطہ ہو پاتا۔ اس نے بالآخر پاکستان میں سکندر عثمان کو فون کیا تھا، اور جب اسے فون پر ان کی آواز سنائی دی تو کچھ دیر کے لیے تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ بالآخر کسی سے بات کرنے میں کامیاب ہو پا رہا تھا۔ سکندر عثمان کو بھی اس کی آواز سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ پریشان تھا۔ سالار نے کوئی تفصیلات بتائے بغیر مختصراً انہیں بتایا کہ وہ اپنے سفری دستاویزات گنوا بیٹھا ہے اور اس وجہ سے وہ فوری طور پر اگلی فلائٹ پکڑ کر واپس نہیں جا سکتا تھا، اور وہ امامہ سے رابطہ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے سکندر سے کہا کہ وہ پاکستان سے امامہ کو کال کریں، اور اگر اس سے رابطہ نہ ہو سکے پھر فوراً آفس میں اپنے جاننے والوں کے ذریعے کنشاسا میں پاکستان ایمبیسی کے ذریعے اسے تلاش کریں، اور فوری طور پر اس سے کہیں کہ وہ لاکر میں پڑے سارے ڈاکومنٹ سمیت ایمبیسی چلی جائے۔ سکندر عثمان بری طرح ٹھٹکے تھے۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے؟ سالار، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ پاپا، اس وقت آپ صرف وہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں، میں ڈیٹیلز آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک آپ کو خود کال کر کے پوچھتا ہوں۔ آپ میرے فون پر کال مت کریں، نہ ہی میرے نمبر پر میرے لیے کوئی میسج چھوڑیں۔ اس نے باپ کو مزید تاکید کی۔ سالار، تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ سکندر عثمان کا ان ہدایات کے بعد خوفزدہ ہونا لازمی تھا۔ سالار نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ باپ کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کے اپنے حواس ان سے زیادہ خراب ہو رہے تھے۔ فون بوتھ سے کچھ فاصلے پر پڑی ایک بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے بے اختیار خود کو ملامت کی تھی۔ اسے اپنی فیملی کو کانگو میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، اور ان حالات میں میٹنگ جاتی بھاڑ میں، وہ اسے آگے پیچھے کروا دیتا۔ کیا ضرورت تھی اتنی مستعدی دکھانے کی؟ اب رات ہو رہی تھی اور صبح سے لے کر اس وقت تک اس کے فون پر کوئی کال، کوئی ٹیکسٹ میسج نہیں آیا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا تب تک جب تک اس کے فون کو مانیٹر نہ کیا جا رہا ہو یا اس کے سگنلز کو کنٹرول نہ کیا جا رہا ہوتا۔ فون سگنلز کو بہترین حالت میں دکھا رہا تھا۔
مگر سالار کو یقین تھا اس کا فون اور فون کے ذریعے ہوئے اس کے رابطوں کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، اور یہ کس لیے، یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اگر اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو ان سب ہتھ کنڈوں کے بغیر نقصان پہنچاتے، جیسے پیٹرس پر وار کیا گیا تھا، اور انہیں اگر اسے بینک سے نکالنا تھا تو وہ یہ کام تو خود ہی کر رہا تھا، پھر یہ سب کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے کوئی سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اسے اچانک احساس ہوا وہ لوگ اسے یہ احساس ہی دلانا چاہتے تھے کہ اسے مانیٹر کیا جا رہا تھا، اسے نقصان پہنچایا جا سکتا تھا، اور کس کس حد تک اور کس کس قسم کا، اسے یہ بھی بتایا جا رہا تھا۔ اور یہ سب ورلڈ بینک نہیں کر سکتا تھا، صرف ورلڈ بینک نہیں، اسے CIA چیک کر رہی تھی۔ پتہ نہیں جو پسینے چھوٹے تھے وہ جسم کے ٹھنڈا ہونے پر چھوٹے تھے یا گرم ہونے پر، لیکن سالار کچھ دیر کے لیے پانی میں نہا گیا تھا۔ اس کا دماغ اس وقت بالکل خالی ہو گیا تھا۔ یہ کبھی اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ کبھی کسی ایسے معاملے میں انوالو ہو سکتا تھا کہ CIA اس کے پیچھے پڑ جاتی، اور اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پروجیکٹ ورلڈ بینک کی خواہش نہیں، امریکہ کی خواہش تھا، اور وہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ 1.5 گھنٹہ وہیں بت کی طرح بیٹھا رہا تھا۔ اسے 3 دن کے لیے واشنگٹن میں رہنا تھا اور تیسرے دن واپس چلا جانا تھا، لیکن اب اپنی ٹریول ڈاکومنٹس گم ہو جانے کے بعد اسے یقین تھا وہ فوری طور پر واپس نہیں جا سکتا تھا، کم از کم تب تک جب تک وہ ان مطالبات پر کچھ لچک نہ دکھاتا جو وہ لوگ اس سے کر رہے تھے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد سکندر عثمان کو اس نے دوبارہ فون کیا تھا، اور انہوں نے اسے بتایا کہ امامہ اور اس کے بچے گھر پر نہیں ہیں، گھر لاکڈ ہے، اور وہاں کوئی ملازم یا گارڈ نہیں ہے جو ان کے بارے میں کوئی اطلاع دیتا۔ ایمبیسی کے افسران نے کانگو کے وزارت داخلہ کے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ کیا تھا، مگر اس کی فیملی کے بارے میں جو بھی پتہ چلتا وہ فوراً پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ کچھ وقت تو لگتا ہے جو کچھ وہ فون پر سن رہا تھا اس کے جسم میں کپکپاہٹ دہرانے کے لیے کافی تھا۔ امامہ اور اس کے بچے کہیں نہیں جا سکتے تھے، اس سے پوچھے اور اسے اطلاع دیے بغیر گارڈز بینک کے فراہم کیے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ گھر لاکڈ ہونے پر وہ بھی وہاں سے چلے گئے؟ میں کوشش کر رہا ہوں فوری طور پر ایمبیسی میرے ویزے کا انتظام کرے اور میں وہاں جا کر خود اس سارے معاملے کو دیکھوں۔ سکندر عثمان اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم بھی کوشش کرو کہ فوری طور پر وہاں پہنچو، امریکن ایمبیسی کو ان کی گمشدگی کی اطلاع دو۔ تم تو امریکن نیشنل ہو، تمہارے بچے بھی، وہ ہماری ایمبیسی سے زیادہ مستعدی سے انہیں تلاش کر لیں گے۔ سکندر عثمان نے اسے ایک راستہ دکھایا تھا، اور بالکل ٹھیک دکھایا تھا، لیکن وہ باپ کو اس وقت یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ وہ اس وقت امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ہی الجھ پڑا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سالار، تم پریشان مت ہو۔ کانگو میں ابھی اتنا بھی اندھیر نہیں مچا کہ تمہاری فیملی اس طرح غائب ہو جائے۔ سکندر عثمان اگر کانگو میں رہ چکے ہوتے تو شاید کبھی یہ جملہ نہ کہتے۔ وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا جو امریکن نیشنل اور ورلڈ بینک سے منسلک تھا، اس کے یا اس کی فیملی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ جواب میں کہنے کے لیے سالار کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی۔ آج وہ محاورتاً نہیں حقیقتاً گنگا ہوا تھا، اور جب کچھ بول نہیں پا رہا تھا تو اس کا دل چاہ رہا تھا وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر بے ہنگم انداز میں چلائے۔ سکندر عثمان سے مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ فون رکھ کر فون بوتھ سے آ گیا تھا۔ اس فون بوتھ سے واپس ہوٹل میں جانے میں اسے صرف 5 منٹ لگے تھے، لیکن اس وقت وہ 5 منٹ سالار کو 5000 سال لگ رہے تھے۔ وہ ملک اور وہ شہر اس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک فون کال کرتا اور وہاں مجمع لگا لیتا،
لیکن کوئی مجمع، کوئی اس کا مسئلہ اس کی آزمائش ختم نہیں کر سکتا تھا، اور آزمائش تھی کہ بلا کی طرح اس کے سر پر آئی تھی، اس سے بھی بڑھ کر اس کی فیملی کے سر پر۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا، وہ بے اختیار چیخیں مارتا رہا تھا۔ اس ہوٹل کے 7ویں فلور کے ایک ڈبل گلیز شیشوں والے ساؤنڈ پروف کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کیے وہ اس کے ساتھ چپکا پاگلوں کی طرح چلاتا رہا تھا، بالکل اسی طرح جب کئی سال پہلے ماگلا کی پہاڑیوں پر ایک تاریک رات میں ایک درخت سے بندھا چلاتا رہا تھا۔ بے بسی کی وہی انتہا اس نے آج بھی محسوس کی تھی، اور اس سے زیادہ شدت سے محسوس کی تھی۔ تب جو بھی گزر رہا تھا اس کے اپنے اوپر گزر رہا تھا، اور جو بھی ہونا تھا صرف اسے ہونا تھا۔ آج جو بھی گزر رہا تھا وہ اس کی بیوی اور کمسن بچوں پر گزر رہا تھا، اور ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کا تصور بھی سالار سکندر کو جیسے سلیب پر لٹکا رہا تھا۔ اگر کوئی غلطی تھی تو اس کی تھی، اس کی فیملی کا کیا قصور تھا؟ وہ اسے مار دیتے پیٹر سے باکا کی طرح۔ اسے یہ بھی قبول تھا کہ وہ باکا کی طرح اس بستر پر اسی حالت میں پڑا ہوتا، لیکن امامہ، جبریل اور عنایا اور وہ اس کا وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، ان کا کیا قصور تھا؟ وہ لوگ جو اس کے اعصاب کو شل کرنا چاہتے تھے وہ اس میں کامیاب ہو رہے تھے، اور اگر اسے گھٹنوں کے بل گرانا چاہتے تھے وہ گر گیا تھا، وہ اسے اوندھے منہ دیکھنا چاہتے تھے تو وہ اوندھے منہ پڑا تھا۔ وہ رات سالار پر بہت بھاری تھی، پتہ نہیں وہ کتنی بار ہوٹل سے نکل کر فون بوتھ پر گیا تھا، سکندر عثمان کو فون کر کے وہ امامہ اور اپنے بچوں کے بارے میں کسی اطلاع کا پوچھتا اور پھر اسی طرح واپس آ جاتا۔ وہ ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو پایا تھا۔ امامہ، جبریل اور عنایا کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتے رہے تھے۔ اگلی صبح وہ آفس کے اوقات کے شروع ہونے سے بہت دیر پہلے ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا تھا۔ الیگزینڈر رافیل نے اپنے کمرے میں آتے ہوئے سالار سکندر کو بڑے اطمینان سے دیکھا تھا۔ یہ وہ سالار نہیں تھا جو کل یہاں آیا تھا۔ ایک دن اور ایک رات نے اسے جیسے پہاڑ سے مٹی کر دیا تھا۔ مجھے پریزیڈنٹ سے ملنا ہے، اس نے آتے ہی جو جملہ کہا تھا، رافیل اس سے اس جملے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ کہے گا کہ وہ ان کی تمام شرائط ماننے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ پریزیڈنٹ سے ملاقات بہت مشکل ہے، یہ تو کم از کم اس مہینے میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اس ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہیں؟ اگر تمہیں وہ سب کچھ دہرانا ہے جو تم کل یہاں کہہ کر گئے تھے تو وہ میں پریزیڈنٹ تک پہنچا چکا ہوں۔ رافیل آج اس ٹون میں بات کر رہا تھا جس ٹون میں وہ کل بورڈ روم میں بیٹھا بات کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے سالار کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر رونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس وقت اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گا، اور آخری چیز جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ یہی ایک کام تھا۔ کنشاسا میں کل سے میری فیملی غائب ہے، میری بیوی، میرا بیٹا، میری بیٹی۔ اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے اس نے رافیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنا شروع کیا، اوہ، بہت افسوس ہوا۔ تمہیں فوری طور پر واپس جانا چاہیے کانگو، تاکہ پولیس کی مدد سے اپنی فیملی کو برآمد کروا سکو۔ جو حالات کانگو میں ہیں ان میں کوئی گم شدہ شخص بہت کم ہی صحیح سلامت ملتا ہے، لیکن پھر بھی رافیل یوں بات کر رہا تھا جیسے اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کے لہجے، چہرے، آنکھوں میں کہیں سالار کے انکشاف پر افسوس یا ہمدردی نہیں تھی۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔
میرا پاسپورٹ اور سارے ڈاکومنٹس گم ہو چکے ہیں۔ ہوٹل کے کمرے سے سب کچھ غائب ہوا ہے کل، اور اب میں کل واپس کنشاسا نہیں جا سکتا۔ مجھے ہیڈ کوارٹر کی مدد چاہیے اپنے پاسپورٹ اور دوسری دستاویزات کے لیے، اور مجھے ورلڈ بینک سے فوری طور پر ڈاکومنٹس چاہیے تاکہ میں اپنا پاسپورٹ لے سکوں۔ رافیل نے اس کی بات خاموشی سے سننے کے بعد اسے بڑے ہی ٹھنڈے انداز میں سرد مہری سے کہا، ان حالات میں ورلڈ بینک تمہیں نئے پاسپورٹ کے لیے کوئی لیٹر جاری نہیں کر سکے گا کیونکہ تم آج ریزائن کر رہے ہو۔ میرا خیال ہے تمہیں معمول کے طریقہ کار کے مطابق پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے اور پھر کانگو جانا چاہیے ایک وزٹر کے طور پر۔ اگر تم ورلڈ بینک کے امپلائی ہوتے تو ہم تمہاری فیملی کے لیے کسی بھی حد تک جاتے، لیکن اب وہ اور ان کا تحفظ ہماری آرگنائزیشن کی ذمہ داری نہیں۔ تمہارے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ تم کنشاسا میں امریکن ایمبیسی سے رابطہ کرو اور اپنی فیملی کے لیے مدد مانگو، یا پھر پاکستانی ایمبیسی سے۔ تم اوریجنلی پاکستان سے ہو نا؟ رافیل نے اپنی گفتگو کے اختتام پر بڑے بھول پن سے اس سے یوں پوچھا جیسے اسے یہ اچانک یاد آیا ہو کہ وہ دوہری شہریت رکھتا تھا۔ سالار اس کے اس تضحیک آمیز جملے کو شہد کے گھونٹ کی طرح پی گیا۔ ورلڈ بینک کے امپلائی کو بلو پاسپورٹ ایشو ہوتا تھا، اور اس پاسپورٹ کے حصول کے لیے اسے ایک بار پھر سے ہیڈ کوارٹر سے اس کے لیے لیٹر چاہیے تھا، یا پھر ورلڈ بینک اس کی جگہ پر خود اس پاسپورٹ کی اپلائی کر کے اسے پاسپورٹ دلواتا۔ لیکن اب رافیل کے دو ٹوک انکار نے سالار کے ذہنی ہیجان میں اضافہ کر دیا تھا۔ زندگی میں کبھی کسی مغربی ادارے سے اسے اتنی شدید نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس دن ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے بہترین سال اور بہترین صلاحیتیں مغرب کو دیتا آیا تھا، اقوام متحدہ کے باقی ادارے اور اب ورلڈ بینک، اور اس ہیڈ کوارٹر میں کل تک ایک خاص اسٹیٹس کے ساتھ آتا رہا تھا، اور آج وہ اس سے اس طرح کا برتاؤ کر رہے تھے جیسے وہ ایک بھکاری تھا، ایک ناکارہ بیکار آدمی جس کے پاس اب ورلڈ بینک کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہیں اس کی اتنی ہی دیانتداری، اخلاص اور ضمیر چاہیے تھا جو صرف ان کے ادارے اور تہذیب کی ترقی کے لیے ضروری تھا۔ انسانیت مادہ پرستی کے اس جنگل کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جسے مغرب ترقی کہتا تھا، اور اسی ترقی کے حصول کی خواہش میں وہ بھی ساری عمر سرگرداں رہا تھا۔ بعض لمحے انسانوں کی زندگی میں تبدیلی کے لمحے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیوں کے۔ صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ 37 سالہ زندگی میں آج دوسری بار سالار کی زندگی میں وہ لمحہ آیا تھا۔ پہلی بار مارگلا کی پہاڑی پر موت کے خوف کی گرفت میں اور اس طرز زندگی سے تائب ہو گیا تھا جو وہ گزارتا آیا تھا، اور آج دوسری بار وہ امامہ اور اپنے بچوں کی موت کے خوف اور ورلڈ بینک میں اپنے سینئرز کے ہاتھوں ملنے والی ہتک اور تذلیل کے بعد وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا جو وہ اب تک کرتے ہوئے جھجکتا اور کتراتا رہا تھا۔ بعض خوف سارے خوف کھا جاتے ہیں۔ سالار سکندر کے ساتھ بھی اس دن یہی ہوا تھا۔ وہاں بیٹھے اس نے اس دن یہ طے کیا تھا وہ اگلے 10 سال میں ورلڈ بینک سے بڑا ادارہ بنائے گا۔ وہ دنیا کے اس مالیاتی نظام کو الٹ کر رکھ دے گا جس پر مغرب قابض تھا۔ وہ ساری عمر مغربی اداروں میں مغربی تعلیم حاصل کرتا رہا تھا۔ وہ مغرب کا مداح تھا، لیکن وہ مغرب کا متی نہیں سن سکتا تھا۔ ذلت بہت کم لوگوں کو متی بناتی ہے، تذلیل لوگوں کو منتقم المزاجی سکھاتی ہے، بدلہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ سالار سکندر نے اپنی پروفیشنل زندگی میں
پہلی بار ایسی تذلیل چکھی تھی۔ حتک، تذلیل، ذلت، جتنے بھی لفظ اس احساس کے لیے استعمال ہوتے، اس کو محسوس ہوئے تھے۔ مغرب کی مشینری کا ایک بہترین اور ایک کارآمد پرزہ بن کر بھی وہ صرف ایک پرزہ ہی بن سکا تھا، جس کی مدت و میعاد اور ضرورت ختم ہونے پر اسے ناکارہ سمجھ کر پھینک دیا جاتا۔ وہ ساری عمر یہ سمجھتا رہا تھا۔ وہ اپنی قابلیت، اپنی مہارت، اپنے کام سے جزوِ لائنفک بن چکا تھا۔ وہ خود کو اہم نہیں، اہم ترین سمجھتا رہا تھا۔ اس کا یہ یقین خوش فہمی نکلی تھی۔ تم مزید کسی ایشو کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ الیگزینڈر رافیل نے بظاہر بے نیازی جتاتے ہوئے اس سے کہا۔ نہیں۔ وہ مزید کچھ بھی کہے بغیر اٹھ گیا تھا۔ رافیل بھونچکا رہ گیا تھا۔ وہ اسے اپنے بیوی بچوں کی زندگی کے لیے گڑگڑاتا دیکھنا چاہتا تھا، اپنے پاسپورٹ کو ایشو کرانے کے لیے ورلڈ بینک کی اپروول اور تعاون کی بھیک مانگتے ہوئے، اور پھر آخر کار ان ٹرمز اور کنڈیشن کو مانتے ہوئے استعفیٰ دینے یا کانگو میں اس پروجیکٹ کو جاری رکھنے کی، جس کے لیے وہ کل یہاں بیٹھا تھا۔ لیکن سالار سکندر ان حالات میں بھی اٹھ کر چلا گیا تھا۔ رافیل کو لگا اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا۔ ہیڈ کوارٹرز کی عمارت سے اس طرح نکلتے ہوئے سالار کو خود بھی یہی محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا، ورنہ وہ اتنا بے رحم اور بے حس تو نہیں ہو سکتا تھا کہ امامہ اور بچوں کے لیے وہاں کچھ بھی کیے بغیر آ جائے۔ وہ وہاں کمپرومائز کرنے گیا تھا، اپنی بیوی اور بچوں کی زندگی بچانے کے لیے ان کی شرائط ماننے کی نیت سے وہاں گیا تھا۔ لیکن رافیل کے الفاظ اور رویے نے جیسے سالار سکندر کا ذہن ہی الٹ کر رکھ دیا تھا۔ میں ان میں سے کسی سے بھی اپنی فیملی کی زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اگر گڑ گڑاؤں گا تو بھی ان میں سے کسی کے سامنے نہیں گڑ گڑاؤں گا۔ عزت اور ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے۔ ذلت جب بھی میرا مقدر بنی ہے، میرے فیصلوں، میرے انتخاب سے بنی ہے۔ میں آج بھی اللہ سے ہی عزت مانگوں گا۔ پھر اگر اللہ مجھے عزت نہیں، ذلت دے گا تو میں اللہ کی دی ہوئی ذلت بھی قبول کروں گا، لیکن میں دنیا میں کسی اور شخص سے ذلت نہیں لوں گا، نہ جھکوں گا، نہ کمپرومائز کروں گا، کم از کم اب اس سب کے بعد نہیں۔ وہ ریت کا ٹیلا بن کر اندر گیا تھا اور آتش فشاں بن کر باہر آیا تھا۔ وہ وہی لمحہ تھا جب اس نے امامہ اور اپنے بچوں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگا دی تھیں۔ امامہ، جبریل، عنایا، یہ نعمتیں مجھے اللہ نے دی ہیں، کسی انسان سے تو کبھی بھی نہیں ملیں، تو پھر میں انسانوں سے ان کی بھیک کیوں مانگوں؟ وہ ضدی تھا، لیکن اس نے زندگی میں سوچا کبھی بھی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ امامہ اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو اپنی ضد کے سامنے قربان کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ سالار سکندر کو پھانسنے کے لیے جو پھندا تیار کیا گیا تھا، وہ اس سے بچ کر نکل گیا تھا، اور جن لوگوں نے وہ پھندا تیار کیا تھا، انہیں اندازہ نہیں تھا بساط کس طرح پلٹنے والی تھی۔ وہ اس کو مات دینا چاہتے تھے، اور وہ انہیں شہمات دینا چاہتا تھا، اور اللہ بے شک بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ دن ورلڈ بینک کے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا تھا۔ پیٹرس ایباکا کوما کی حالت میں مر گیا تھا۔ سالار سکندر نے وہ خبر بینک سے واپس ہوٹل آ کر ٹی وی پر سنی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک اور دھماکہ تھا، مگر یہ وہ خبر تھی جو اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ وہ پیٹرس ایباکا کی جو حالت دیکھ آیا تھا،
اس کے بعد اس کا دوبارہ نارمل ہونا ناممکن تھا، لیکن وہ رات ورلڈ بینک کے لیے سیاہ ترین رات تھی۔ پیٹرس ایباکا مرنے سے پہلے ورلڈ بینک کی موت کا سامان کر گیا تھا۔